سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین، تقریباً 2.5 سال قبل ماہ سفر سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب وار دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس اہمیت کے پیش نظر کہ ہم دنیا میں آ چکے ہیں، دنیا کی زندگی ہم نے گزارنی ہے، اور جتنا عرصہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے، اور اس معاملے میں مجھے اور آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ نہ تو دنیا میں ہمارا آنا ہماری مرضی سے ہوا، اور نہ ہی دنیا سے ہمارا جانا ہی ہماری مرضی سے ہوگا۔ حیات لائی آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو اس کے پیچھے اللہ کریم کا امر اور ارادہ کار فرما ہے، اور پھر جو اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ دنیا کو ہمارے لیے دارالامتحان بنا دیا۔ انسان کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، اس پر کوئی سے بھی حالات گزر رہے ہوں وہ امتحان میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس پر کوئی مصیبت آئی وہ امتحان میں ہے، جس پر کوئی مشکل آ گئی، کوئی کسی مشقت میں پڑ گیا تو وہ امتحان میں ہے، کوئی بیمار ہوا، کوئی غربت کا شکار ہوا، وہ شاید امتحان میں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں آنے والا ہر فرد ہی امتحان میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ زندگی اور موت یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہمارا آنا اس کا نام زندگی ہے، دنیا سے ہمارا چلے جانا اس کا نام موت ہے، اور ان دونوں کا خالق وہ اللہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور پھر اس تخلیق کی حکمت بھی بتا دی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ دیکھے، آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، تم میں سے کون صحیح اعمال کر کے آتا ہے۔ تو گویا میرا آپ کا دنیا میں آنا، یہ موت و حیات کے اندر سے ہمارا گزرنا، اور یہ سارے سلسلے یہ اللہ کریم کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش۔ ہم امتحان میں ہیں، اور ظاہر ہے کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے
ایک نصاب ہوتا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی نمونہ ہوتا ہے، کوئی کامیابی کا معیار ہوتا ہے کہ جس کے اعتبار سے میں اور آپ پابند ہوتے ہیں کہ اس معیار کو دیکھو، اس معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرو تو گویا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تمہارا جو دنیا کا مرحلہ تھا اگرچہ بڑا مختصر ہے لیکن ایک بہت لمبی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا مدار اسی کے اوپر ہے۔ تو لہذا یہاں پر ذرا احتیاط سے چلنا، محتاط ہو کے چلنا۔ تو ہم امتحان میں ہیں، آزمائش میں ہیں، ہر لمحہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ نے اگر مال و اسباب دے دیا تب بھی آزمائش ہے، اللہ نے اگر غربت اور فقر میں رکھا تب بھی آزمائش ہے، اگر صحت کے اندر ہم بڑے عروج پر ہیں تب بھی آزمائش ہے، اور اگر بیماریوں میں ہیں تب بھی آزمائش ہے۔ رہا نہ امیر ہے نہ غریب ہے، نہ صحت مند رہا نہ بیمار رہا، سب نے اپنی مدت کو پورا کرنا ہے، لیکن دنیا میں جو جس حالت میں ہے وہ اسی حالت میں امتحان کے اندر ہے۔ پھر ہر ایک کا امتحان اس کے اعتبار سے ہے۔ تو امتحان میں کامیابی کے لیے ایک معیار چاہیے تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے اندر گزشتہ انبیاء کو معیار بنا کر بھیجا، ان کو داعی بنا کے بھیجا، اور انہوں نے اپنی اپنی قوم کو سمجھایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ۔ تو اللہ نے ہر نبی کا نام لے کر بتا دیا کہ فلاں کو فلاں کی طرف، فلاں کو فلاں کی طرف، فلاں کو فلاں کی طرف، تمام کی طرف اللہ نے انبیاء بھیج کر ان کو بتایا، اور اس وقت کے نبی کو ہی کامیابی کا معیار قرار دیا۔ تو پھر قوموں میں جنہوں نے اس معیار کو اختیار کیا اور اس نبی کی بات کو لیا، مانا، عمل کیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ جو بھی ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار کر لیے وہ تو ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کے باغات میں رہیں گے۔ البتہ جو نافرمان ہو گئے اور جنہوں نے ان انبیاء کی بات کو نہیں مانا اور جو اپنی خواہشات نفس کی ہی پیروی کرتے رہے اور اپنے دنیاوی مفادات کو دیکھ کر چلتے رہے، جنہوں نے اپنی آخرت کو نہیں دیکھا، اللہ کی آزمائش کا احساس نہیں کیا، دنیا کے دارالامتحان ہونے کے بارے میں نہیں سوچا، اور ایک وقت یہاں سے نکل کر اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جانے کی فکر نہیں کی، تو وہ غفلت کا شکار ہو گئے، اور غفلت کا شکار ہو کر وہ ہمیشہ کے لیے برباد۔ تو اللہ نے دونوں کردار بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان فرمائے۔ تو بالآخر یہ سلسلہ چلتے چلتے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر مکمل ہو گیا۔ یعنی انسان کامل اگر کوئی کائنات میں ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر، کہ جن میں اللہ نے تمام انبیاء کے اوصاف جمع کر دیے، کمالات جمع کر دیے، انہیں ایک نمونہ عمل بنا کر پوری آنے والی قیامت تک جو انسانیت ہے ان کو پابند کر دیا کہ یہ ہے وہ نمونہ، یہ ہے وہ راہ عمل، یہ ہے وہ طرز زندگی، اور یہ ہے وہ رہبر اور رہنما کہ جس کی اتباع پیروی میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر اس کو رہنما نہ بنایا، اس کو اپنا آقا اور مولا نہ بنایا، پھر اس کے بعد تمہارے پاس بڑے آپشن آ جائیں گے۔ کوئی نفس کا غلام بن جائے گا، کوئی مال و دولت کا غلام بن جائے گا، کوئی کس چیز کا، کوئی کس چیز کا۔ جب ایک در سے انسان ہٹتا ہے تو پھر وہ در در کے اوپر جا کے جھکتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نیچا۔ اگر تم ایک کے در پہ آ کر جھکنا سیکھ لو تو پھر تمہیں در در کے ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اللہ کے در پہ اگر تم آ جاؤ تو پھر تمہیں در در پہ جا کے ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے بھی انبیاء بھیجے اور بالآخر اپنے محبوب پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، نمونہ عمل، جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، وہ اسوہ ہوتا ہے۔ اور حسنہ نے یہ وضاحت کر دی کہ سب سے بہترین اسوہ، سب سے بہترین راہ عمل جو ہے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہے، کہ بس تم ان کے اتباع میں آ جاؤ اور ان کی پیروی میں آ جاؤ۔
اللہ کے نبی تشریف لے آئے، انسانیت اپنے آخری دور سے گزر رہی ہے، اب اس کے بعد آگے انسانیت اپنی موت کی طرف بڑھے گی، اور پھر اس کے بعد عالم دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر اللہ کریم یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ پھر زمین کو تبدیل کر دیں گے، ایک نئی زمین آتی ہے، پھر وہاں پہ اللہ کریم ایک نئی زندگی کا نقشہ شروع فرما دیں گے، جیسا کبھی میں اور آپ عالم ارواح میں تھے، عالم دنیا میں آئی تو ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ عالم ارواح میں ہم کیسے رہے، حالانکہ عالم ارواح کے اندر ادراک بھی تھا، شعور بھی تھا، علم بھی تھا، تبھی تو اللہ نے جب فرمایا تھا الستُ بربکم، تو میں نے اور آپ نے کہا تھا بلا شہیدنا، وہاں پر ہم گواہی دے کر آئے تھے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، لیکن اس کے بعد وہاں پہ ہم کہاں رہے، ہم کیا کرتے رہے، ہمارے ساتھ کیا کیفیات رہی، ہمیں کوئی علم نہیں، عالم ارواح سے ہم ماں کے پیٹ عالم بطن میں آگئے، پھر 5 ماہ 4 ماہ تو بننے کا عمل تھا، اس کے بعد روح پھونک کر ایک زندہ جان، ایک زندہ انسان کے اندر اللہ نے تخلیق کر دی، اور 5 ماہ تک ہم زندگی کی حالت میں زندہ ماں کے پیٹ میں رہے، پھر وہاں سے ہم عالم دنیا میں منتقل ہوئے، اب عالم بطن کے اندر ہم نے کیا کیا آپ نے کوئی پتہ نہیں، 5 ماہ ہم زندہ رہے ماں کے پیٹ کے اندر، خوراک بھی لیتے رہے، سانس بھی لیتے رہے، زندگی کا تسلسل بھی چلتا رہا، لیکن عالم دنیا میں آ کر ہمیں نہیں معلوم کہ عالم بطن میں ہم کیا کرتے رہے، اور اب عالم دنیا کے مرحلے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، بعض گزر چکے ہیں، بعض گزر گئے، یعنی وہ اپنا مرحلہ پورا کر گئے، اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اگرچہ موت کے وقت سے انسان کا انجام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عالم ارواح کا معاملہ تھا اس میں ہم مکلف نہیں تھے، عالم بطن کا معاملہ ہے ہم مکلف نہیں تھے، عالم دنیا میں آتے ہی مکلف نہیں تھے، جب تک کہ ہم بالغ نہ ہوئے، باشعور نہ ہوئے، عاقل نہ ہوئے، اس کے بعد پھر ہمارا پیریڈ شروع ہوا تکلیف کا، کہ جس میں ہم پابند تھے احکام شریعت کے، اب کسی کی عمر 20 سال ہے تو کہا کہ 5 سال، کسی کی عمر 50 سال ہے تو 35 سال اپنی بلوغ کی عمر میں رہا، اب اگر عالم ارواح کو دیکھیں تو وہاں سے اب تک نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں سال بیت چکے ہیں، یعنی وہ روح جو میرے اور آپ کے اندر ہے، اس روح کی عمر میری عمر کے مطابق نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، اگر میری عمر 40 سال ہے تو میری روح کی عمر 40 سال نہیں ہے، پتہ نہیں 40 لاکھ سال ہوگی، ہو سکتا ہے 40 کروڑ سال ہو، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو روح تو پیدا ہونے کے بعد بڑھتی چلی جا رہی ہے، آگے سفر جاری ہے اس کا، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہاں انتقال ہوتا ہے، عالم ارواح سے عالم بطن میں آ گئی، وہاں سے عالم دنیا میں بھی چل رہی ہے، یہاں سے عالم برزخ، عالم قبر جو بھی کہہ لیں، پھر وہاں سے آگے عالم حشر، عالم آخرت، پھر آگے چل کے عالم جنت یا جہنم، پھر اس کے بعد وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ پورا ایک زندگی کا تسلسل ہے، تو اللہ کریم نے ہمیں جو مکلف بنایا وہ صرف عالم دنیا میں، اور اتنی سی زندگی کا، بس اتنی سی زندگی کا، جو مرنے کے بعد کالم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، بظاہر تو ہم نے 80 سال گزارے، 90 سال، نوح علیہ السلام تو 1000 سال گزار گئے، لیکن آخرت کے اعتبار سے جب وہاں پہ پہنچیں گے آپس میں مذاکرہ ہوگا، کتنا عرصہ رہ کر آئے، تو کوئی کہے گا ایک صبح، کوئی کہے گا ایک شام، کوئی کہے گا چند لمحے ہم دنیا میں گزار کر آئے ہیں، تو کہے کہ یہ ساری زندگی اتنی سی ہے، اور اس اتنی سی زندگی پر ہماری آنے والی ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہے، اب اس ہمیشہ کی زندگی میں ہم کامیاب ہوں، کیونکہ وہاں پر بھی صورتیں دو بنیں گی، یا تو اللہ کے ماننے والوں میں جائیں گے یا پھر اللہ کے نافرمانوں میں چلے جائیں گے، اگر اللہ کے ماننے والوں میں گئے تو اللہ نے کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما عین رأت ولا اذن سمعت ولم یخطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور ان کے بارے میں کسی کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں آ سکتا کہ وہ نعمتیں کیسی ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اللہ میں نصیب فرمائے، اور اس کے مقابلے میں عالم جہنم بھی ہے کہ جس کی ہولناکیوں سے اللہ کے معبود پیغمبر نے پناہ مانگی، ہمیں بار بار اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، تو ہمارے کیا اب ہم نے ادھر جانا ہے کہ ادھر، وہ فیصلہ یہاں پہ کرنا ہے، میں نے بھی اور آپ نے، اللہ نے ہمارے لیے راستے متعین کر دیے، حق کو واضح کر دیا، اور مجھے اور آپ کو بطور نمونہ اپنے معبود پیغمبر عطا کر دیے، یہ تمہیں نمونہ دے رہا ہوں، کامیابی کا معیار دے رہا ہوں کہ اس پیغمبر کی سچی اتباع پیروی کر کے آ گئے
کر لیا یا آپ یہاں سے یو ٹرن لے لیا تو پھر کوئی پتہ نہیں کہ تم کس گڑھے میں جا کر گرتے ہو، کیونکہ صراط مستقیم تو ایک ہی ہے۔ البتہ دائیں بائیں کھائیاں بہت ہیں، دائیں بائیں جنگلات بہت ہیں، دائیں بائیں گڑھے بہت ہیں، جو تو سیدھا چلتا رہے گا صراط مستقیم پر، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار جو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں تو صراط مستقیم کی مانگ رہے ہیں۔ اور صراط مستقیم کسے کہتے ہیں کہ جس راستے میں اونچائی نیچائی نہ ہو، جس راستے میں موڑ نہ ہو، جس راستے میں گڑھے نہ ہو، بالکل کہتے ہیں نا صراط مستقیم، سیدھا راستہ، بہترین۔ البتہ شیطان بار بار پچھلے عرصے میں گزر چکی ہے کہ وہ بھی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے روڈوں کے کنارے پر صراط مستقیم کے دائیں بائیں۔ ہم جا رہے ہیں، کبھی ادھر بلاتا ہے، کبھی ادھر اشارہ کرتا ہے، کبھی ادھر اشارہ کرتا ہے۔ اب جو تو ذرا مضبوط مسافر ہیں اور واقعی مسافر باری تعالیٰ ہیں، وہ تو اس کے ان اشاروں پر کام دھرے بغیر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو میری طرح کمزور ہیں کہ جن کے اندر ابھی وہ استقامت نہیں ہے، کہ جو بیچارے ایمان حقیقی تک نہیں پہنچ سکے یا جو اللہ کا یقین کامل حاصل نہیں کر سکے، وہ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، پھر واپس لایا جاتا ہے، پھر ادھر چلے جاتے ہیں، پھر واپس لایا جاتا ہے، پھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری ناپختگی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے پکا ارادہ کیا تھا آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے، پھر سن لیتے ہیں۔ ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، پھر بھی چھوٹ جاتی ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم وہ نیک کام کرتے رہیں گے، وہ رہ جاتا ہے، اور یہ نہیں کریں گے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تو کریم ہے نا، اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری فطرت سے واقف ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، تو اللہ نے ہم پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ جو ہم اٹھا نہ سکتے۔ لہذا مشکات کی حدیث ہے کہ ایک دن میں اگر 100 مرتبہ بھی تم نے توبہ کر کے توڑ دی اور پھر 101 مرتبہ توبہ کرنے میرے در پہ آ گئے تو میں پچھلے سارے کے سارے معاف کریں۔ وہ تو اللہ ہے، ایک اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے، وہ تو بڑا واضح ہے، اور ایک ہم بندوں کا اللہ سے معاملہ ہے، وہ بھی بڑا واضح ہے۔ لیکن اللہ کو جو اپنے بندوں سے معاملہ ہے، وہ اللہ کتنا بہترین چلا رہا ہے، اللہ کتنا بہترین سنبھال رہا ہے۔ کسی کو اللہ بے آبرو نہیں کرتا، کسی کی پیشانی پر اس کا گناہ نہیں لکھتا، کسی کے دروازے پر اس کا گناہ نہیں لکھتا۔ یہاں پر 8 10 20 25 50 بندے بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں رات کو کون کیا کوئی گناہ کر کے آیا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یہاں سارے الحمدللہ پاک صاحب بیٹھے ہیں، بظاہر حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ سے ہم یہی توقع بھی رکھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں اللہ نے ہم پر پردے ڈال دیے، اللہ کا آخرت کے اندر بھی پردے ڈالے گا۔ لیکن اس امید پر گناہ کی جرات کرنا بھی حماقت ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، لہذا بس ٹھیک ہے۔ گناہ یعنی توبہ کی امید پر گناہ کرتے چلے جانا، گناہ کرتے چلے جانا، تو توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق ہے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، کس سے؟ اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ کے ساتھ مذاق کون کرتا ہے؟ منافقین۔ اللہ نے صفت میں بتائی ہے کہ وہ استہزاء کرتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ، در حقیقت وہ استہزاء کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ بھی کل قیامت میں ان سے پھر مذاق کرے گا۔ پھر ایسے ایسے مذاق ہوں گے ان کے ساتھ کہ ان کی پھر وہاں پر کوئی بھی اللہ معاف فرمائے بہت بری حالت ہوگی۔ تو کبھی بھی توبہ کی امید پر بار بار گناہ نہیں کرنے، اور توبہ بھی جب کرنی ہے تو پکی کرنی ہے، وہ ہماری توبہ نہ ہو تو بس توبہ 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 توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو میں نے کہہ رہا تھا کہ دنیا میں میرا اور آپ کا آنا، رہنا، ٹھہرنا یہ بڑا مختصر ہے، اور جتنا بھی ہے یہ امتحان کی کیفیت میں ہے، اور امتحان کو پاس کرنے کا ایک سلیبس ہوتا ہے، اور اس سلیبس کے طور پر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر ہمیں عطا فرمائے کہ ان کی اتباع پیروی کر لینا، اگر تم ان کے مطابق چل پڑے تو گویا کہ تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی اتباع پیروی نہ کی پھر کس کی کرو گے؟ ہر ایک اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ اگر میرے پیغمبر اللہ کے محبوب کل کائنات کے حسین و جمیل انسان کہ جن کی زندگی شکل و صورت کے اعتبار سے، ظاہری سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے ایک نمونہ اللہ نے بنا کے دی ہے، اگر وہ ہستی ہمارے لیے رہنما نہ بن سکی تو پھر ہمیں اپنی عقل پر ماتم بھی کرنا چاہیے کہ ہم تو دنیاوی اعتبار سے ہر معاملے میں بیسٹ چوائس کی چکر میں ہوتے ہیں، کپڑے لینے کے سب سے بہترین کہ سب کے اندر ہم نمایاں نظر آئیں، یعنی دنیا کا ہر کام ہمارا اسی
سوچ اور فکر پر ہوتا ہے کہ اس سے اوپر کوئی نہ ہو. ہر ایک کہے کہ واقعی مان گیا. ہر چیز کو لینے میں کتنا سوچتے ہیں, کتنا غور و فکر کرتے ہیں. 10 دکانیں پاؤں کے جوتے لینے کہ جو زندگی پوری پاؤں میں رہیں گے, ان کے لینے میں بھی 10 دکانیں گھوم جاتے ہیں. کوئی اچھی چیز تھی, اور یہ پوری زندگی گزارنے کے لیے ہم نے کس کا انتخاب کیا؟ کوئی بھی. تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کی سیرت اور ان کی زندگی یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک نمونہ عمل ہے, اور اس کو ظاہر سیکھنا پڑے گا. سیکھے بغیر, سمجھے بغیر عمل کیسے ہوگا؟ اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ زندگی کی اتنی بہاریں گزار دی, سیرت کے موضوع پر میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں, تو شاید ایک بھی نہ پڑھی ہے کہ میرے پیغمبر کا رات کا معاملہ کیسا تھا, میرے پیغمبر کا دن کیسا تھا, ان کی سیاست کیسی تھی, ان کی تجارت کیسی تھی, ان کا طرز معاشرت کیسا تھا. اگر وہ پیغمبر ہیں تو پیغمبرانہ شان کے حامل وہ کیسے تھے؟ اگر وہ اس کے بعد اپنے گھر کے فرد ہیں تو ان کا طرز زندگی کیا تھا؟ اگر وہ ازواج مطہرات کے شوہر ہیں تو آپ کے اخلاق کیا تھے؟ اگر آپ اپنے بیٹیوں کے والد ہیں تو آپ کا والد والا شفقت اور محبت والا معاملہ کیا تھا؟ اگر آپ سپہ سالار بن کر میدان جہاد میں نکلے ہیں تو اس وقت آپ کی عظمت اور شان اور حکمت عملی کیا تھی؟ اگر آپ بیمار ہوئے اس وقت کا نمونہ کیا تھا؟ اگر آپ صحت مند تھے اس وقت آپ کا زندگی کا طور طریقہ کیا تھا؟ رات کی تنہائیاں آپ نے کیسے گزاری؟ دن کے اجالے میں آپ نے وقت کیسا گزارا؟ آپ بازاروں میں کیسے گئے؟ اپنے گھر میں کیسے رہے؟ آپ خوشی کے موقع پر کیا کرتے؟ غمی کے موقع پر کیا کیفیات ہوتے؟ یہ تو اللہ نے احسان فرمایا, اور یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی شان بھی ہے کہ ولادت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک اللہ نے آپ کی پوری سیرت کو محفوظ کیا, پوری سیرت. اور کیسے محفوظ کیا؟ اس کا ایک بہترین نمونہ کہہ لیں, اور اس کی ایک بہترین صورت وہ قرآن ہے. بہترین صورت قرآن مجید ہے. کہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت ہے. اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت شروع ہوتی ہے ولادت سے. اور اگر آپ قرآن کے نزول کو دیکھیں تو جب آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی تو پھر قرآن کا نزول ہوتا ہے. گویا کہ آپ قرآن سے 40 برس پہلے دنیا میں تشریف لائے. اس کے اندر بڑی حکمتیں ہو سکتی ہیں. سب سے بڑی حکمت کیا کہ آپ کا طرز زندگی معاشرے کے سامنے آئے, آپ کا کردار معاشرے کے سامنے آئے, عملی زندگی ایک اللہ والے کی کیسے ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. گویا پہلے عملی نمونہ 40 سالہ زندگی کا اللہ کے محبوب پیغمبر کا اس معاشرے نے دیکھا. پھر اس کے بعد جب عمر مبارک 40 سال ہوتی ہے پھر اللہ نے قرآن کا نزول شروع کیا. گویا اب قرآن اترتا جا رہا ہے اور صحابہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس قرآن کا نمونہ کامل اگر کوئی ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات ہے. اگر قرآن کو رائے عمل بنانا ہے اس کے لیے نمونہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات ہے. اگر علم سے عمل تک جانا ہے تو اس کے لیے بہترین شاہراہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات ہے. تو گویا سیرت کا آغاز تو 40 سال کی عمر تک رہا. البتہ جب آپ نبی و رسول بن گئے تو پھر یہاں سے آپ کے دوسری سیرت, ایک تو آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہیں, وہ آپ کی 40 سالہ سیرت ہے جو آپ نے زندگی مکہ کے اندر اہل مکہ کے ساتھ گزاری ہے. اس کے بارے میں تفصیلات وہ میں ساری عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا ولادت کا معاملہ, ولادت سے پہلے کے معاملات, چونکہ اب ہم اس تسلسل کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں جو تسلسل ہمارا سیرت النبی کے دروس کا چل رہا تھا, اور ہم نے اس کا آغاز کیا تھا عرب کی تاریخ سے کہ عرب کا آغاز کیسے ہوا, کہاں سے ہوا, کن قبائل سے ہوا, پھر عرب کے اندر کتنے مرحلے آئے, پھر عرب کتنے ادوار سے گزرا, پھر اس کے اندر کتنی قومیں آتی ہیں, کتنے نبی آتے ہیں, اور تسلسل چلتے چلتے مکہ تک پہنچتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف لائے, پھر آپ کی سیرت کا آغاز تو سن 4 ہجری تک کا واقعہ اور اس سے پہلے کے حالات سارے کے سارے عرب سے لے کر وہاں تک وہ ہم سارے بیان کر چکے تھے. اگلے جمعے انشاءاللہ سن 5 ہجری یعنی آپ کی نبوت 13 اور 5 18 یعنی 18واں سال آپ کی نبوت کا, جس میں 13 سال تو آپ نے مکہ میں گزارے جو کہ مکی دور کہلایا. پھر اس کے بعد آپ مدینہ ہجرت کر گئے, پھر وہ مدنی دور بنا. پھر پہلا سال 1 ہجری, دوسرا سال 2 ہجری, تیسرا سال 3 ہجری, چوتھا سال
تاریخ کہیں، خواہ تاریخ انبیاء کہیں، خواہ قصص النبیین کہیں، خواہ اس کو عرب کی تاریخ کہیں، خواہ اس کو اسلام کی تاریخ کہیں، خواہ اس کو اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کہیں، کوئی بھی نام، بلکہ اس کو ہم قرآن کی تفسیر، قرآن کی تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو بھی کہہ لیں وہ تسلسل چلتا رہا، اب میں پیچھے ساری تفسیر کا خلاصہ تو عرض نہیں کر سکتا، البتہ جو پیغمبر کی سیرت کہ جس کا آغاز سن 40 ہجری میں ہو، 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے، آپ کا 13 سالہ مکی دور اور 10 سالہ مدنی دور، پھر ہم نے جو مکی دور تھا اس کو 4 ادوار پہ تقسیم کیا تھا۔ پہلا دور 2 سال پر مشتمل، دوسرا دور، پہلا دور 3 سال پر مشتمل، دوسرا دور 2 سال پر مشتمل، تیسرا دور 5 سال پر مشتمل، 5 اور 3 8 اور 2 10، اور پھر چوتھا دور مکی زندگی کا وہ 4 سالوں پر مشتمل۔ تو یہ 13 سالہ مکی دور کہ جس میں مکی قرآن تقریباً 90 قرآن کی صورتیں وہ مکہ میں نازل ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا مدنی دور آتا ہے۔ مدنی دور کے بھی مرحلے ہیں، اس کا پہلا مرحلہ ہمارا چل رہا ہے جو کہ 5 سال پر مشتمل ہے، جس میں سے 4 سال کو ہم نے بیان کر دیا، 5واں اور آخری سال پہلے مرحلے کا یا پہلے دور کا مدنی زندگی کا، اس سے ہم اگلے جمعے سے آغاز کریں گے۔ تو یہ پیچھے ہم نے 13 سالہ مکی دور مطالعہ کر لیا، اس میں جو پہلے 3 سال تھے وہ آپ کی خفیہ تبلیغ کے سال تھے۔ نبوت مل گئی، غار ہیرا میں وہی آ گئی، آپ نے اپنے مشن کا آغاز کر دیا، 3 سال تک آپ خفیہ دعوت دیتے رہے۔ اس خفیہ دعوت کے دوران مسلمانوں کے لیے جو مقام ٹھہرنے کا تھا وہ دار ارقم تھا، وحی کا نزول شروع ہوا، درمیان میں کچھ تعطل بھی رہا، اور جب 3 سال یہ پہلا دور مکی زندگی کا یا دور نبوت کا، ان 3 سالوں میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے خفیہ طریقے پر تبلیغ کی، فردن فردن ملاقات، ایک ایک سے مل کر انہیں دین کی دعوت، انہیں اللہ کی طرف بلانا، انہیں شریعت کی طرف لانا۔ یہ 3 سال لوگ دیکھ رہے ہیں، اہل مکہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نئی دعوت آ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کو ایک مذہبی معاملہ سمجھ کر کہ ہم بھی کسی نظریے کے حامل ہیں، یہ بھی کوئی نظریہ لے کر آئے ہیں، کوئی بات نہیں، بات کرتے ہیں تو کرنے دو۔ تو 3 سال دعوت چونکہ خفیہ تھی لہذا انہوں نے زیادہ اس بات کو نہیں لیا۔ اگلے 2 سال آپ کو حکم آ گیا فَاسْتَقْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب آپ نے کھل کر دین کی دعوت دینی ہے، اب آپ نے کھل کر تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ پھر اس بنیاد پر آپ نے اپنے اعزاء و اقرباء کو بلایا، دعوت کا اہتمام کیا، کوئی صفا پہ چڑھ کر انہیں اللہ کی دین کی تبلیغ کا فریضہ پہ جو آغاز تھا وہ کر دیا، اور سب سے کہہ دیا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تم نے کئی بت اور خدا بنا رکھے ہیں، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرو گے اللہ تمہیں فلاح اور کامیابی عطا کرے گا۔ جہاں سے آپ کی کھلی تبلیغ کا آغاز ہوا، یہ 2 سالہ دور ہے۔ اس 2 سالہ دور میں لوگوں نے کھل کر دیکھا کہ پیغمبر تو مکہ میں آ کر، پیغمبر تو مطاف میں آ کر، لوگوں کے سامنے آ کر، ان کے مجموع مجالس میں جا کر، اگر حج اور عمرے کا سال ہے تو وہاں پر جا کر وہ لوگوں کو دعوت دے رہے، اور لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے، کرتے چلے جا رہے۔ اور ان 2 سالوں میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ اس بنیاد پر شروع میں کسی نے آپ کو کوئی تانا دیا، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے تھوڑا بہت آپ کو کیا، اس نہج پر اور اس سوچ پر کتنا اثر چلے گا، کب تک رہے گا، کوئی بات نہیں، یعنی انہیں نہیں لیا۔ البتہ پھر اس کے بعد جب دیکھا حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے، عمر بن خطاب جیسے لوگ بھی ایمان لے آئے، پھر ان کے عقل پہ یہ بات آنے لگی یہ معاملہ تو بڑھ رہا ہے لہذا اب راستہ روکنا ہے۔ پھر اگلے 5 سال جو تھے مکی زندگی کے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر پر مصائب و آلام کے سال تھے، اغراض صحابہ پر مصائب و آلام کے سال تھے، جہاں بھی کوئی کلمہ وہ مسلمان مل جاتا اس کو اذیتیں دینا، ان کو مارنا، ان کو شہید کرنا، انہیں قید میں ڈالنا، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو پورے خاندان سمیت کیوں کہ اہل قریش نے اور آپ کے اہل خانہ برادری والوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا ہم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی پشت بنائی کریں گے، لہذا باقی سارے عرب نے ان سے معاشی بائیکاٹ کر لیا، مقاطعہ کر لیا، آپس کے اندر بیٹھ کے معاہدہ لکھ لیا کہ ہم محمد اور آل محمد جو ہیں ان کے ساتھ کوئی خوشی کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی غمی کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی تجارتی لین دین نہیں ہوگا، کوئی شادی بیاہ نہیں ہوگا،
بلکہ انہیں شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا. 3 سال تک اللہ کے محبوب پیغمبر حضرات صحابہ جو آپ پر ایمان لے آئے ان کے ساتھ قید و بند کی صورتیں برداشت کرتے رہے، کیونکہ معاشی باکار تھا، نہ کھانے کو دیا جاتا نہ پینے کو دیا جاتا. حضرات صحابہ اس گھاٹی کے اندر پتے کھا کر اور چمڑے کھا کر گزارا کرتے رہے. تو یہ 5 سالہ اذیت ناک دور، بڑا مشکل دور. تو یہ 5 سال کے بعد جب 10 نبوی آتا ہے تو ابو طالب چلے گئے. ابو طالب وہ شخصیت تھے جنہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی بہت پشت پناہی فرمائی، ان کا ساتھ دیا، ان کو تنہا نہیں چھوڑا. اگرچہ جہاں تک معاملہ ایمان کا ہے وہ خزانے تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر آخری وقت تک اپنے چچا کے بارے میں فکر مند رہے، اور آخری سانسوں میں بھی کان تک جا کر کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں اللہ کی حضور گواہ بن جاؤں گا. لیکن ابو جہل موجود، ولید موجود، سارے بڑے بڑے کافر موجود، جو یہ تانا دینے لگے. ابو طالب آخرت اور موت کے ڈر سے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑتے ہو. جب یہ بات سنی کلمہ سے انکار کیا اور بغیر ایمان کے دنیا سے گئے. وہ مومن نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہم ان کا تذکرہ ادب سے کرتے ہیں، احترام سے کرتے ہیں. وجہ کیا کہ انہوں نے واقعی اللہ کے محبوب پیغمبر کا ساتھ دیا، انہوں نے واقعی اللہ کے محبوب پیغمبر کی پشت پناہی فرمائی. تو 10ویں سال نبوت کے ابو طالب بھی چلے گئے. حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا. پھر آپ خود کو مکہ میں تنہا محسوس کرنے لگے. کیوں؟ جب یہ سارے سہارے چلے گئے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے بیٹھ کر مشورہ کر لیا کہ 3 آپشن ہیں، کسی نہ کسی ایک پر عمل کرنا ہے. یا تو محمد کو جلا وطن ہونا پڑے گا، یا انہیں قید میں جانا پڑے گا، یا پھر انہیں قتل کرنا پڑے گا. یہ مشورہ ہو گیا. تو پھر اس بنیاد پر اللہ کے محبوب پیغمبر طائف کی طرف گئے کہ اہل مکہ دشمن بن گئے، اب میرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، لہذا آپ راتوں رات نکلے، طائف کی طرف گئے. پھر طائف کا پورا واقعہ وہ تفصیل سے آپ سن چکے ہیں. یہ پھر 11-12 نبوی کے واقعات، یہ آخری 3 سال مکی دور کے، دور نبوت کے مکی دور کے. پھر آپ وہاں سے طائف گئے. طائف کے اندر کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ وہ بڑی دردناک اور المناک تاریخ اور سیرت کا ایک ایسا عجیب واقعہ کہ معراج کے بارے میں جب علماء کا اختلاف ہوا کہ معراج کب ہوئی. اب چونکہ معراج عروج سے ہے، اور معراج ایسا عروج ہے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملا، نہ آپ کے بعد کسی کو مل سکے. یعنی وہ ایسا درجہ، ایسا عروج اللہ نے آپ کو عطا کیا. اب اس کے بارے میں جب بات چلی کہ یہ کب واقعہ پیش آیا معراج کا، تو بعض علماء نے یہ رائے دی یہ طائف کے سفر کے بعد پیش آیا. بھئی وجہ کیا کہ یہاں طائف کے سفر میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے قربانی کی انتہا کر دی. اللہ کے محبوب پیغمبر پر جو مصائب و آلام گزرے ہیں، نہ آپ سے پہلے کسی پیغمبر پہ ایسے گزرے، آپ کے بعد تو نبی بھی کوئی نہیں. تو جب اللہ نے دیکھا میرے محبوب پیغمبر نے اتنی زیادہ تکلیف اذیت کو برداشت نہیں کیا، بلکہ آگے چل کر جب ان کے نرغے سے نکلے تو اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا یا اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا. اللہم انی اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من یکلنی، کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، آج تجھ سے شکوہ کرنے کا جی چاہ رہا. کون کہہ رہا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کہ جن پر 13 سالوں میں ایسا کون سا ظلم نہیں تھا جو نہیں ہوا، ایسے کتنے مشکل حالات نہیں تھے جن سے آپ نہیں گزرے، لیکن آپ نے کبھی بھی اس طرح کا خطاب اپنے رب کے ساتھ نہیں فرمایا. جو سفر طائف کے بعد آپ کی زبان سے الفاظ نکلے کہ یا اللہ آج تو تجھ سے شکوہ، یہ محبت کی بات ہے، اس میں کوئی کسی پر اعتراض نہیں. الفاظ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، میں شکوہ کر رہا ہوں کہ میں اتنا کمزور ہوں، میں اتنا بے بس ہوں، میرے ساتھ کوئی چلنے والا نہیں ہے. مجھے طائف والوں نے ایسے مارا جیسے کسی لاوارث کو مارا جاتا ہے کہ جس کا کوئی پشت پناہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے کہا میرے محبوب آپ غم نہ کریں، اور اپنے محبوب پیغمبر کی دل جوئی کے لیے اللہ نے پھر معراج کی اپنے پاس بلا دیا. کہ آپ یہ مت سمجھے کہ آپ لاوارث ہیں، آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کا پشت پناہ کوئی نہیں. میں اللہ ہوں، اللہ آئے میرے پاس، میں آپ کو پھر دکھاؤں اپنے قدرت اور اپنی قدرت کے مظاہر. پھر وہ معراج کا سفر ہوا. تو گویا یہ 13 سال
واقعہ، یہ ساری داستان ایک داستان علم ہے کہ جہاں ہر طرف ظلم ہے، ستم ہے، آہیں سسکیاں ہیں، مظلوم کو مارا جا رہا ہے، ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، انہیں کوئنوں پر لٹایا جا رہا ہے۔ یہ سارے مرحلے اللہ کے محبوب پیغمبر نے طے کیے اور ان پر ایمان لانے والے حضرات صحابہ نے طے کیے۔ پھر اس کے بعد پانچواں مرحلہ آیا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ مدینہ ہجرت فرما جائیں۔ اس سے پہلے آپ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف بھیجا تھا کہ پہلے سفر میں 12 مرد 8 اور 4 عورتیں، اور دوسرے سفر میں 82 مرد 18 عورتیں، کہ اب تمہارا مکہ میں رہنا مشکل ہے، لوگ تمہیں رہنے نہیں دیتے، تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ، شاید وہاں تم کچھ دن زندگی کے آرام سے گزار لو۔ ہجرت کرنا، گھر بار کو چھوڑنا اللہ کے دین کے لیے، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی عظیم سنت حضرات صحابہ نے پوری فرمائی، اور یہ دورے مکی کے اندر ہوا۔ پھر اس کے بعد مکی دور کے آخر میں بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ کہ اہل مدینہ نے اپنا آپ پیش کر دیا، آقا مکہ میں آپ کے لیے مشکلات ہیں، مکہ والے آپ کو رہنے نہیں دیتے، اور جب طائف سے واپس آئے تو مکہ داخلے پر پابندی تھی۔ حضرت مطعم انہوں نے آپ کے لیے یہ امان لیا کہ میں محمد کو پناہ دیتا ہوں، کوئی ان کو نہیں چھیڑے گا، اور آپ ان کی پناہ میں مکہ میں آئے، اور یہ حالات مدینہ پہنچے۔ اہل مدینہ آئے حج کے موقع پر بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، اپنی نصرت کا وعدہ دلایا، اپنی امتی ہونے کا یقین دلایا، نصرت کے لیے پورا انتظام کیا۔ حضرت عباس بھی ساتھ تھے، آپ کے چچا، کہاں اہل مدینہ سے سوچ کے بولو کہ تم جو فیصلہ کر رہے ہو کہ آپ ہمارے پاس آئیں، یہاں مکہ میں اللہ کے محبوب اور ان کے ساتھ جو ہوا، جتنے بھی مصائب و آلام ہیں، یاد رکھو اگر تم انہیں مدینہ بلاؤ گے تو یہ سارے وہاں پر بھی آ سکتے ہیں، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ انصار نے کہا ہم تیار ہیں، اور ہم عملی طور پہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم جو یہاں پر عہد کر کے جا رہے ہیں اس کو ہم نے واقعی وفا کرنا ہے، اور یہ اللہ کے محبوب پیغمبر دیکھیں گے۔ پھر حکم آ گیا، آپ ہجرت فرمائی، آپ مدینہ پہنچے، یہ آپ کا 5واں دور شروع ہوا مدینہ میں، اور یہ 5واں دور، اس کے آغاز میں آپ نے کیا کیا؟ 3 کام آپ نے پہلے کیے، یہود سے معاہدہ کر لیا، وہ اخاذ قائم کر دیا، مسجد نبوی کی تعمیر کر دی۔ پہلا سال آپ کا اسی طرح ایک ریاست قائم کرنے میں گزر گیا۔ 2 ہجری میں وہ پہلا معرکہ بدر کا پیش آ گیا، انصار اور مہاجرین کا امتحان کا وقت آ گیا۔ اللہ کریم دنیا کو اور اہل کفار کو بتانا چاہتے تھے کہ جو وہاں سے تیار و مددگار نکلے اللہ کے توکل پر، وہ جو وہاں پر خود کو لاوارث سمجھتے تھے، وہ جو خود کو مکہ میں تنہا سمجھتے تھے، اب ہم ان کو میدان میں اتارنے لگے ہیں۔ اب آؤ تم ان کے مقابلے میں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ تنہا نہیں ہے۔ جب مومن ایمان کی صفت پر قائم ہو، حقیقی ایمان پر کھڑے ہو، پھر اللہ ان کی پشت پہ ہوتا ہے۔ 313 نہتے اللہ نے میدان میں نکالے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، سامان رسد نہیں ہے، کوئی کمک نہیں ہے، کوئی ذات راہ نہیں ہے، بس میدان ہے، وہ بدر کی وادی ہے، اور یہاں پر اللہ کے پیغمبر ہیں، اور 313 نہتے جانباز ہیں، مقابلے میں 1000 کا لشکر آ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے وہاں پر ان دونوں کو ٹکرا کر قیامت کی صبح تک یہ اعلان کر دیا کہ اگر تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، اور اگر تم اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھ چکے ہو، اللہ بھی تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یکم 2 ہجری میں یہ بدر کا مارکا تفصیل گزر چکی ہے۔ 3 ہجری میں احد کا مارکا، اب وہ کیسا المناک مارکا کہ جہاں اللہ کے محبوب پیغمبر کے دندان بھی شہید ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ زخمی ہوتا ہے، آپ بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، افواہ پھیل جاتی ہے کہ نعوذ باللہ محمد تو جام شہادت نوش کر گئے، یہاں تک آپ کا معاملہ پہنچا 70 صحابہ آپ کے وہ خاک و خون میں تڑپ گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، آپ کے پیارے چچا کے وجود کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، کہ جن کی میت کو لے کر جب آپ مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، کہا کیوں نہ رو، یہ آج مدینہ والے ان کے مقتولین گھروں میں جائیں گے، ان پر رونے والیاں موجود ہیں، میرے ہمدرد پر مدینہ میں رونے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہ حالات تو حضرات انصار نے پھر ثابت کیا، بدر میں 14 نے اور احد میں 70 نے اپنا آپ پیش کر کے، اپنا آپ لگا کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے یہ وعدے کر دیا کہ جو عہد آپ سے کیا ہے ہم اس کو یا تو وفا کر جائیں گے یا پھر اپنی جان اللہ کے حوالے کرتے چلے جائیں گے۔ تو 4 ہجری تک کا یہ سارا مختصر
کیا ہوا، اگلے مرحلے کیا ہوئے، عہد کے بعد کے حالات، اللہ کی طرف سے عافیت آتی ہے، پھر چند واقعات اور بھی ذکر ہوئے، بنو نذیر کا وہاں سے نکالا جانا، خیر و تفصیل گزر چکی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اس سیرت کو سمجھ کر عمل کی نیت سے اور پھر اس کو عملی میدان میں نکل کر پوری طرح لاگو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کا معاشرہ اور آج کا دور اور اس وقت امت مسلمہ جن حالات کا شکار ہے، ان تمام مسائل کا حل صرف کس میں ہے؟ اللہ کے قرآن میں، اور رب کا قرآن کیا ہے؟ وہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ تو کوشش کریں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں۔ 12:30 بجے تقریباً بات شروع ہوتی ہے، لیکن 1 بج جاتا ہے، ہمارا اندر کا حال بھی پورا نہیں ہوتا۔ یا تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارے ذمے کوئی دین کا کام ہی نہیں ہے، ہمارے ذمے کوئی شریعت کا کام ہی نہیں ہے، ہم نے بس 2 سجدے کر کے اپنی دکان کھول دی ہے، اپنے کاروبار پہ جانا ہے یا دسترخوان پہ جا کے بیٹھنا ہے۔ اگر مسلمان کی یہ سوچ بن گئی تو پھر ہمیں زوال سے اور ذلت سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ترجیحات کو بدلیں، اللہ کا نبی شریعت یہ ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے۔ کھانا تو ہم بھی کھائیں گے، سونا تو ہم نے بھی ہے، دنیا کے سارے معاملات تو ہم نے بھی کرنے ہیں، لیکن جب جس چیز کا تقاضا اللہ کی طرف سے سامنے آئے، پھر اپنے دنیا کے سارے تقاضے، ان تقاضوں پر جب تک قربان کرنے کا وہ جذبہ نہیں بنے گا، اس وقت تک ہم نہ فلاح پا سکتے ہیں نہ کامیابی پا سکتے ہیں۔ آج ہم بھی رو رہے ہیں، آج ہم نے خود کو نہ بدلا، آگے ہماری نسلیں بھی ایسے ہی روئیں گی۔ ہم تو پھر ہاتھ پاؤں مار لیتے ہیں، وہ بیچارے نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ اگر اپنی بھی فلاح کامیابی چاہتے ہیں اور اپنی نسلوں کی بھی فلاح کامیابی چاہتے ہیں تو انہیں پیغمبر کے قرآن اور پیغمبر کی سیرت کے ساتھ جوڑ دے کہ اسی کے اندر ہماری دنیاوی اخروی کامیابیاں بھی ہیں، ترقیاں بھی ہیں اور عروج بھی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔